تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو فاطمۃ الزہرا کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی، جو مجھے اذیت دے گا اس نے اللہ کو اذیت دی، جو اللہ کو اذیت دے گا پھر اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور چیزوں میں سے ایک ہستی جس کا تذکرہ پیغمبر اپنی زندگی میں ہمیشہ کرتے تھے اور احترام بھی کرتے تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد بعض روایات میں ہے 6 مہینے، بعض روایات میں ہے اس سے کم و بیش پیغمبر گرامی اسلام ہر روز صبح کی نماز کے بعد جا کے وہاں دروازے پہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک سنی عالم کے بقول، ابھی بھی وہ زندہ ہے، بڑا مشہور عالم ہے، اس کے بقول کہ جناب رسالت مآب کیوں جاتے تھے، وہاں جا کے تلاوت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام کو خدشہ تھا کہ میرے جانے کے بعد زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو لوگ بھول نہ جائیں اور زہرا کی عظمت کو بھول نہ جائیں۔ تو کیوں اتنا اہتمام کیا پیغمبر گرامی اسلام نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی اور بھی بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، 3 اور بھی تھیں، ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اگر ہم ان کی بات کو 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی جناب زہرا کی بہنیں تھیں، تو پھر ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بیٹی کے لیے تو رسول اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ سنی شیعہ کتب میں جناب زہرا کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی رفعت، یہ ساری چیزیں نقل ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیٹیاں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ پیغمبر گرامی اسلام کرتے ہوں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا پیغمبر گرامی اسلام آج کے لوگوں کی طرح ایک انسان تھے عام کہ ایک بیٹی کے ساتھ زیادہ محبت کریں، دوسرے کو پوچھیں نہ، ان کا تذکرہ نہ کریں، ان کا ذکر نہ کریں؟ یا پھر کیا ہے، پیغمبر گرامی اسلام پہ جتنی مشکلات آئیں تو آپ سنی شیعہ لوگوں سے یہی سنتے ہیں، علماء سے، لوگ اوجڑی ڈالتے تھے، غلاظت ڈالتے تھے تو جناب زہرا جا کے صاف کرتی تھی، جنگ میں زخمی ہوتے تھے جناب زہرا جاتی تھیں، پیغمبر گھر آتے تھے جناب زہرا استقبال کیا کرتی تھیں۔ تو باقی بیٹیاں اگر تھیں، ہمیں پیغمبر گرامی اسلام کی جتنی اولاد ہو، ہمیں پیغمبر کی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی اولاد کو کم کریں، لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ جو اولاد نہ ہو ان کو بھی اولاد بنا دیا جائے۔ تو اس کے کئی ایک عقلی دلائل دے سکتے ہیں ہم کہ پیغمبر گرامی اسلام کی فقط و فقط ایک بیٹی تھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جس کا مقام، عزت، رفعت پیغمبر نے اپنی زندگی میں ان کا تعارف کرایا، بی بی کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے اور بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کا یہ مقام ہے، اور خود سے نہیں تعارف کرایا، پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعارف کروایا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ بی بی کا مقام جو ہے ان مقامات میں سے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، ان میں سے ایک اور چیز جو نئی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بی بی کا مقام یہ ہے، عظمت یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاطمہ میری کنیز ہے، آمت اللہ، فاطمہ میری کنیز ہے، کہ اللہ جس کو اپنی کنیز کہہ دے، ویسے تو ہر عورت کنیز خدا ہو سکتی ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس درجے پہ فائز تھی کہ خالق کائنات بھی جس پہ فخر کرتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک فاطمہ ہے جو جس پہ میں فخر کرتا ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب جب مصلی عبادت پہ آتی تو خالق کائنات اپنی معصوم مخلوق سے کہتا، جاؤ دیکھو کہ میری کنیز کس طرح میری عبادت کر رہی ہے، کس طرح میرا تذکرہ کر رہی ہے، کس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ مصلی عبادت پہ تشریف فرما ہے۔ اس کو بھی ایک سنی عالم نے لکھا ہے، غالباً ان کا نام سائم چشتی ہے، اس نے اپنی کتاب جو جناب زہرا کے بارے میں لکھی ہے اس کے اندر درج کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام ایک دن
پہاڑیوں کے درمیان میں چلے گئے اور وہاں سجدہ ریز ہوئے اور گریہ فرما رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ بار الہ میری امت کو بخش دے۔ تو پیغمبر وہاں موجود تھے، گریہ کر رہے تھے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بیت الشرف میں تھی، اپنے گھر میں تشریف فرما تھیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ میرا حبیب آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس قصے کو نقل کرنے والے بھی ایک چروایا جو وہاں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے اس کو نقل کیا کہ اسی طرح پیغمبر آئے اور گریہ کر رہے تھے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میرا حبیب آپ اٹھیں، اپنے گھر جائیں، اپنی بیٹی کو جا کے ملیں، تو پیغمبر نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل کیا میری امت کی بخشش ہو گئی؟ یہ ایک انتہائی فضائل اور عظمت، جناب زہرا کی عظمت کا ایک نقطہ ہے۔ اگر کاش ہم لوگ سب شیعوں نے بھی جناب زہرا کو، اب آئیں گے ایام، مجلس کریں گے، گریہ کریں گے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ مقام سیدہ کیا ہے، عظمت سیدہ کیا ہے، سیدہ کس مقام پہ فائز تھیں، اللہ کے کتنی قریب تھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے وجود کی وجہ سے یہ کام کر سکتا تھا، تو کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہہ دیتے کہ پیغمبر جب فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے خالق کی بارگاہ میں کہ بار الہ میری امت کو بخش دے، کہتے میرا حبیب میں نے تیرے صدقے میں اس کو معاف کر دیا امت کو۔ نہیں کہا اللہ نے، سب اس کو سنی عالم نے لکھا ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ کیا پیغمبر کا وجود رحمت نہیں تھا؟ یقیناً رحمت ہے۔ قرآن میں رحمت للعالمین کا لقب پیغمبر کو دیا گیا ہے۔ کیا پیغمبر گرامی اسلام خود اپنے ہاتھ کسی چیز کو لگاتے، کیا وہ چیز معجز نما وہ چیز نہ ہو جاتی؟ کئی ایک چیزیں ایسی ہیں، پتھر کو ہاتھ پہ رکھا وہ بولنے لگ گیا۔ ایک ایسا جانور استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ سوس مار، جسے سرائکی میں گو کہتے ہیں، وہ ایسا جانور ہے اپنی بیل سے نکلے تو بیل اس کو نہیں ملتی دوبارہ، وہاں چلا جائے، یعنی اتنا وہ کند ذہن ہے، وہاں سے نکلے پھر وہ ڈھونڈ نہیں سکتا، گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بدو آیا، آ کے پیغمبر گرامی اسلام کو کہا کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی وہ ساتھ ایک کپڑا تھا، اس کے اندر وہ جانور تھا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے کہا کہ میری نبوت کی دلیل کہ میں نبی ہوں یہ جانور دے گا۔ اس نے فصیح عربی میں کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جانور نے۔ تو وہ بدو جو ہے پیغمبر کے قدموں پہ گرنے لگا، حضرت نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور ملے اور وہ اسلام لے کے آیا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام خود جو ہیں ایسی شخصیت تھے کہ وہ چاہتے تو سارے کام اللہ سے کروا سکتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پیغمبر کا جانا بھی یہ الہی کاموں میں سے ایک کام ہو، کہ جناب زہرا کی عظمت کو ظاہر کرنا ہو تاکہ لوگوں کے اوپر عیاں ہو جائے۔ تو جب حضرت جبرائیل نے کہا رسول سے کہ میرا حبیب اٹھیں، اب اپنے گھر جائیں، کہا کہ جبرائیل کیوں؟ کہا کہ خالق فرماتا ہے گھر جاؤ، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس پہ زہرا راضی ہوگی اس کو ہم جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم نے یعنی تیری امت کی شفاعت رضا زہرا سلام اللہ علیہ میں رکھی ہے، جناب زہرا کی رضا کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے، تیری امت کی شفاعت کو، جس پہ سیدہ راضی ہوں گی۔ تو یاد رکھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے دشمنوں کو بھی مانو اور مجھے بھی مانو، یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک عالم دین نے کسی اپنے خط میں ایک بی بی تھی جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے دشمنی کیا کرتی تھی، اس کے بارے میں اچھے کلمات لکھے۔ وہ عالم لکھنے والا غالباً سید تھا، نجف کے رہنے والا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ تو خواب میں دیکھتا ہے جناب سیدہ ملی، کہا کہ تم میرا بیٹا ہو کہ میری دشمن کے لیے اتنے اچھے لقب لکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کبھی اپنے تقریروں میں باتوں میں کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کسی کا تذکرہ کریں، کسی کا نام ہی نہ لیں۔ ایسے لوگ جو کہ جناب زہرا کے دشمن ہیں،
بدبخت ہیں ان کا ہمیں تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، نام نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے کچھ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائیں تو ہمیں ضرورت کیا ہے ایسے لوگوں کا نام لینے کی، ایسے لوگوں کی تعریف کرنے کی، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنے کا؟ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ بہت بڑا یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف بہت سارے لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رضائے خدا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اگر کسی پہ راضی نہیں ہوں گی تو پیغمبر گرامی اسلام، یہ نہیں ہے کہ پیغمبر شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے شفاعت مصطفیٰ کو شفاعت زہرا کے ساتھ کیا ہے نتھی کر دیا ہے کہ جس پہ زہرا راضی ہوگی میرا حبیب وہ اس کی شفاعت ہوگی، وہ جنت میں جائے گا۔ تو لہٰذا پیغمبر شفاعت کر سکتے ہیں، پیغمبر کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ پیغمبر کی شفاعت جو ہے جڑی ہوئی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا سے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام عظمت اتنا بڑا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جناب زہرا کا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی لوگ جو ہیں آپ کو جب مجلس میں بیان کرتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے یا نکتہ لگاتے ہیں، تو جناب زہرا جب آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا پیغمبر گرامی اسلام بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے؟ نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر ہمیں بھی حکم ہوتا ہم بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ پیغمبر کی سیرت ہے اور پیغمبر کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کھڑے ہوتے، اللہ کا حکم تھا کہ میرا حبیب میری کنیز آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا اگر ایک عالم دین کے بقول محشر کے دن جب تشریف لائیں گی، پیغمبر گرامی اسلام وہاں تشریف فرما ہوں گے، انبیاء علیہم السلام وہاں تشریف فرما ہوں گے، جب پیغمبر کھڑے ہوں گے تو سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ مقام زہرا ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ سے لے کر تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اسلام کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں۔ جو خدمت اسلام کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے جناب زہرا نے کی ہے، کسی نے نہیں کی۔ تو لہٰذا ہمیں آخری بات اس کے نتیجہ دینا چاہتا ہوں، لہٰذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم فقط جناب زہرا کو مانیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، ہم فقط جناب زہرا کو مانیں، دین سے ہم نفرت کریں، تو پھر جناب زہرا بھی ہم سے کیا ہے نفرت کریں گی۔ بی بی نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تو اس لیے قربان کیا بقائے قرآن کے لیے، بقائے دین کے لیے، اولاد کو قربان کر دیا، اپنی ذات کو قربان کر دیا۔ بی بی 18 سال کی عمر میں، کون بندہ ہے جو 18 سال کی عمر میں موت کو مانگے؟ تو بی بی کہتی اللہم اجل وفاتی، میرا اللہ مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دین کے لیے یہ ساری مشکلات سہیں، رات کو جاتی۔ مرحوم علامہ اختر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو جناب زہرا جاتی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے، امیر المومنین ناکہ کی مہار کو پکڑتے، ہر انصار اور مہاجر کے دروازے پہ گئیں بتانے کے لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ لیکن لوگ کیونکہ کچھ ڈر گئے تھے، کچھ ان کے یعنی قلب سیاہ ہو چکے تھے اہل بیت علیہ السلام سے متعلق۔ وہ زہرا اتنے زیادہ دن نہیں گزرے، تھوڑے سا وقت گزرا ہے، اتنی جلدی تیزی سے مسلمان جو ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بھول گئے۔ ہر دروازے پہ بی بی گئیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ضرورت تھی خلافت کی، امامت کی۔ وہ علی جو کہتا ہے خلافت کو میں بھیڑ کی ناک سے بدتر سمجھتا ہوں، وہ گوارا کرے گا کہ اپنی ناموس کو لے کے جائے لوگوں کے دروازے پہ؟ نہیں، حجت تمام کرنے کے لیے جناب زہرا نے کہا کہ میں جاؤں گی، حجت تمام کروں گی، لوگوں کو بتاؤں گی دیکھو کہ یہ حق ہمارا تھا، ہمارے اللہ نے یہ حق دیا ہے، کوئی وراثتی حق نہیں ہے کہ ہمارے بابا نے یہ ہمیں دے دیا ہے اور ہمارا حق بن گیا۔ یہ الہی حق تھا جس کو ہمارے بابا کے ذریعے اللہ نے جس کا اعلان کروایا غدیر قوم پہ۔ اس لیے بی بی گئیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اگر جناب زہرا آتی، گواہی دے دیتی، فرما دیتی، بعزت رسول تھی تو ہم مان لیتے، تاکہ بی بی نے حجت تمام کی۔ آج اس زمانے میں بھی یاد رکھیں، آج بھی زہرا سلام اللہ علیہا یہی کام کر رہی ہیں،
یہی حجت تمام کر رہی ہیں، یہی آپ کے دروازے پہ جناب زہرا وجود کے ساتھ، ظاہری وجود کے ساتھ نہیں آ رہی، معنوی وجود کے ساتھ جناب زہرا آپ کے دروازے پہ کھڑی ہیں، آ رہی ہیں، دستک دے رہی ہیں، آؤ ہمارے حق کو پہچانو، آؤ دیکھو حق ہمارے ساتھ تھا، علی ابن ابی طالب کے ساتھ حق تھا، ایسا کام نہ کرو جس سے رسول ناراض ہو جائیں، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسا کام کرو جس سے کیا ہے اللہ راضی ہوں۔ ایک بہت بڑی شخصیت جو اس وقت بھی موجود ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں ایام فاطمیہ میں مجالس عزائے زہرا اس لیے بپا کرتا ہوں، بی بی کے صدقے میں اپنے ملک کے لیے اللہ سے رزق کو طلب کرتا ہوں، بی بی کے وجود کے ذریعے اللہ سے رزق کو طلب کرتا ہوں۔ یہ ایام بہت برکت ایام ہیں، غنیمت والے ایام ہیں۔ مومنین مومنات آپ لوگ جتنے تشریف فرما ہیں، آپ لوگوں کو ان ایام سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کم از کم چھوٹی سی بات، آپ کو ہر روز جناب زہرا کی ایک زیارت پڑھنی چاہیے، اور اکیلے بیٹھ کے جناب سیدہ سے کہنا چاہیے کہ بی بی ہم تیرے وجود سے اپنے لیے سلامتی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اور تیرے بیٹے کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہماری ظہور حضرت حجت کے لیے ہو۔ میں کربلا گیا، دیکھا ایک دیوار کے اوپر عربی میں لکھا ہوا تھا، حرم امام حسین علیہ السلام پہ کسی نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ یہاں ہر بندہ آتا ہے میرے جد کی قبر پہ زیارت کرنے کے لیے، اپنے لیے مانگتا ہے، میرے ظہور کی دعا کوئی نہیں مانگتا۔ یہاں آ کے کم از کم پہلی دعا زیر گنبد یہی ہونی چاہیے کہ حضرت حجت کا ظہور جلدی ہو جائے، یہ دعا کوئی نہیں مانگتا۔ تو ان ایام میں ہم سب کو مل کے حضرت حجت کے ظہور کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔